السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس ناول کی سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ۔ روم میں آتے نامحسوس طریقے سے اسے تلاشا تھا۔ کل کی تلخ کلامی کے بعد وہ دونوں ہی چپ رہے تھے۔ مراد نے اسے نہیں بلایا تھا۔ انہی سوچوں میں نظر میرر پر پڑی تھی۔ میں کام سے جا رہی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ ڈریس لگی اس کے چٹ پڑتے 3 سے 4 ٹکڑوں میں پھاڑتے وہ اشتعال دباتے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ پچھلے آدھے گھنٹے میں انتظار میں تھا جب ٹیکس موصول ہوا تھا۔ زہریلی مسکراہٹ لاتے چہرہ ڈھکتے وہ باہر نکلا تھا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر دیکھا تھا۔ جلدی کرو سر، اتنی اماؤنٹ ایک ساتھ نہیں نکل سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم نکال دو، اس میں سے 2-3 لاکھ تم رکھ لینا، پر جلدی کرو۔ چیک اسے دیتے وہ پاگل سا ہوا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ سرد آواز اور اپنی کمر پر کچھ محسوس کرتے وہ پلٹا تھا، اور جیسے ہی وہ پلٹا تھا وہ سوچ رہا تھا کہاں دیکھا اسے۔ آپ کی شال نیچے لگ رہی ہے۔ یونیورسٹی میں اس دن وہ بندہ آیا تھا جس نے لمس کی شال اٹھائی تھی۔ اسی سوچ میں تھا جب وہ دھکا دیتے پیچھے کو جاتا۔ ڈونٹ! آخر کار چوہا بل سے نکل ہی آیا۔ اس کا سرد لہجہ ایک پل کے لیے اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ کھیل ختم تمہارا زیان لغاری۔ دل چاہ رہا تھا یہیں شوٹ کر دے اسے، پر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا صبر تو کرنا تھا اسے۔ تو یہ سب اس کا پلان تھا، اس کو باہر نکالنا۔ اتنے دنوں کی محنت اور بچاؤ کے بعد وہ اتنی آسانی سے تو اس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت یہ صرف مینیجر کی نظر میں تھا جو ذرا خوف زدہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ ارد گرد نظر ڈال رہا تھا۔ بینک میں صرف چند لوگ تھے، جن میں سے 3 سے 4 لوگ کیشیئر کے پاس کھڑے تھے، 2 صوفے پہ بیٹھے تھے، اور ایک بندہ اے ٹی ایم مشین کے پاس۔ 1 منٹ میں وہ سارا جائزہ لے چکا تھا۔ کل ملا کے کوئی 8 سے 9 لوگ ورکرز کے علاوہ تھے۔ وجدان شاہ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتنی آسانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ بولتے وہ اپنے قدم محتاط انداز میں پیچھے لیتا جا رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں قدم پیچھے لیتے بالکل درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ خود کو سرنڈر کر دو زیان، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وجدان اس کی پھرتی اور قدموں کی چالاکی سے سمجھ چکا تھا وہ کوئی لاحہ عمل تو ضرور کرے گا۔ اس اچانک ہنگامی افتادات سے بینک میں موجود لوگ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل اور اس کا کور چہرہ دیکھ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے تھے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر شاہ میں بچہ ہوں؟ آہا! ایک آبرو اچکاتے وہ یکدم نیچے جھکا تھا۔ اس کے لہجے کا کھنکھناتا تیر وجدان چونکا تھا۔ ڈونٹ یو موو! قریب نہیں آنا ورنہ اس کی جان لے لوں گا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے پاس کھڑی خوف سے دبکی عورت کو بازو کے شکنجے میں لیتے اس کی شہرک پر تیز دھار والا چاقو رکھ چکا تھا جو شاید وہ احتیاطی طور پر ساتھ رکھے تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ لڑکی خوف سے آنکھیں پھیلائے اس وقت اس کے شکنجے میں بری طرح پھڑپھڑائی تھی۔ کوئی بھی ہلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو پیچھے ہو وجدان شاہ۔ زیان، لاسٹ وارننگ ہے یہ۔ وہ خود بھی اس صورتحال سے اس وقت پریشان ہوا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، تجھے لاسٹ وارننگ کی پڑی ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں ابھی شوٹ کر دوں گا ورنہ۔ گن اس پر تانے ہی کہا۔ ہاں، اوور کانفیڈنس ناٹ بیڈ۔ چلو ٹریلر دیکھو پھر۔ اس لڑکی کی چیخ نکلی تھی جس سے اسے اندازہ ہوا تھا وہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے گلے پر چاقو سے ہلکی سی خراش لگا چکا تھا جس سے خون کی ننھی بوندیں گردن پر نمودار ہوئی تھیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ میری بہن کی جان لینے پر تلا ہے، نیچے کریں اسے۔ پاس کھڑی روتی چلاتی اس کی بہن اس سے بولی تھی۔ پلیز نیچے کریں اسے۔ اس کی پسٹل کو دیکھتے وہ پھر سے زوردار آواز میں چلائی تھی۔ مینیجر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فون کان سے لگایا۔
کوئی میرے قریب نہیں آئے ورنہ وہ اس کے شکنجے میں لیے ہی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بس باہر کھڑی گاڑی تک کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا جہاں ساری اس کی فرار کی تیاری مکمل تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے شکنجے میں لیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ باہر دھکیلتے باہر بڑھا۔ باقی لوگ ذرا پرسکون ہوئے جبکہ اس لڑکی کی بہن کی جان پر بنی تھی۔ سر یہاں بینک میں بہت بڑا میس کریٹ ہوا ہے سر، لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہوا تھا جب ابھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی گرفت میں تھی۔ روڈ پر بھی دن دہاڑے یہ واردات دیکھ لوگ خوفزدہ سے ہو کر بھاگ نکلے تھے۔ باہر نکل گاڑی سے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے سے بولا تھا، "واٹ؟ میں نہیں نکل سکتا۔ جلدی نکل باہر۔ وہ لڑکی بے جان ہوتے اس کی گرفت میں تھی۔ وجدان بس موقع چاہ رہا تھا اور وہ اسے مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی پر دھیان کے ساتھ اس کے عمل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یکدم اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ ایک بہترین موقع اسے اس کی صورت میں نظر آیا تھا۔ شش! بولنا نہیں۔ اس وقت تمہاری بہن کو سیو کرنا اور اس مجرم کو پکڑنا دونوں ہی میرے لیے ضروری ہیں۔ ابھی کوآپریٹ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی بہن چلاتی کہ اسے جھکتے آہستہ لہجے میں سمجھاتے۔ وہ اب بالکل تیار تھا، آنکھوں سے اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی عمل کرتا کہ پیچھے سے سر میں لگی تیز چیز سے اس کی گرفت ہلکی پڑی تھی اور وہ کراہتے سر پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوا۔ وہ مزید کچھ کرتا کہ وجدان جو پہلے تیار تھا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس ڈری لڑکی کو کھینچتے اس کی پہنچ سے سائیڈ پر کیا اور خود اس کے سر پر گن تانی تھی۔ تھینک یو رپورٹر۔ چھوڑنا نہیں اسے وجدان شاہ۔ تھمز اپ کرتے وہ مسکراتی آنکھوں سے سائیڈ پر ہوئی تھی۔ بینک کے قریب ہی سافٹ ویئر کمپنی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی جب یہ ساری صورتحال دیکھی۔ باقی خوفزدہ لوگوں کی نسبت وہ اتنی ہمت تو رکھتی تھی۔ گیم از اوور۔ نہ ہلنا نہیں۔ اس کی کن پٹی پر گن رکھتے اس کا چاقو والا ہاتھ گرفت میں لیتے دور پھینکا تھا۔ تم ٹھیک ہو بہن؟ تھوڑا سا ہی زخم ہے، بس کرو نا۔ مریم نے اس سہمی لڑکی کے لگاتار اپنی بہن کے گلے لگتے رونے سے چڑھتے کہا جبکہ اس نے مریم کو سخت نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ معاملہ معمولی تھا۔ بہتر ہے یہاں سے شرافت سے چلو۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈپارٹمنٹ کے بندے پہنچتے وہ اسے کسی طرح بس غائب کرنا چاہتا تھا۔ وجدان سائیڈ پر ہو۔ مریم کی زوردار چیخ سے وہ پلٹا تھا۔ اگر آپ نے اسے نہیں چھوڑا تو آئی ول شوٹ یو وجدان سر۔ آئی سیڈ شوٹ۔ ہم زیان۔ اس کی گرفت میں امید کی کرن نظر آتے چلایا، شوٹ کرو اسے۔ معاملہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا لیکن اب وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ کرو شوٹ تم۔ وجدان کی بات سے، وہ جو ٹریگر پر ہاتھ رکھے تھا اس کی بات سے خوف زدہ ہوا۔ میں سچ میں کر دوں گا۔ ٹریگر پر ہاتھ بری طرح کانپا تھا۔ اگر وہ شخص بچ جاتا تو اس کی سزا سے بھی وہ واقف تھا جو اپنے سگے رشتوں کا نہ چھوڑے، یہاں تک پھر غداری کی تھی اس نے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے خوف ہے کہ تم شوٹ کرو گے مجھے؟ اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ چکا تھا وہ۔ اے بدتمیز وجدان، آر یو میڈ؟ اپنا نہیں تو اس بیچاری کا خیال کر لو جو گھر میں بیٹھی ہے۔ کیوں اسے اس کے بچپن میں ہی بیوہ کرنا ہے؟ مریم کو اس کی پسٹل کے آگے بے وقوفانہ بات سے شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ وجدان اس سنگین صورتحال میں بھی اس کی بات سے مسکرایا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اس نے ٹریگر پر ہاتھ دبایا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی زوردار چیخ نکلی۔ ڈرتے بند آنکھیں کھولی تھی اور اس کی صحیح سلامت کھڑے دیکھا تھا اور اس کی گرفت میں موجود بندے کو زمین پر تڑپتا۔ ایک پرسکون سانس خارج کی کہ وہ ٹھیک تھا۔ جیسے ہی اس نے گولی چلائی تھی وہ اسے سامنے کر چکا تھا جس کے کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ زیان بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ قریب نہیں آئے سر، میں سچ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ اس کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ وہ دوبارہ اتنے بڑے عمل کے بعد کپکپاہٹ کم کرتے اسے بولا تھا، آخر کار تم بھی باہر آ گئے۔ تم سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا؟ تم مجھے چیٹ کر رہے ہو۔ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب رات میں تم نے اس کی غیر موجودگی کی خبر دی تھی۔ مجھے گمراہ کرتے ہوئے لمز کی
کڈنیپنگ والے دن بھی اس کو اس جگہ سے فرار بھی تم نے کرایا تھا۔ وہ تو اس دن ٹینشن میں تھا، اس لیے جان نہیں سکا تھا۔ جب بھی اس تک پہنچتا تھا وہ اس جگہ سے فرار ہوتا تھا۔ اس دن بھی تم میرے روم کے باہر کھڑے میری باتیں سنتے رہے۔ مجھے یقین تھا تم اس کو انفارم کرو گے، اور تم نے کیا۔ اور جب مجھ پر حملہ ہوا تھا وہ بھی ملک نے نہیں تم نے کروایا تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ ہاں، میں نے ہی کروایا تھا حملہ۔ تم پھر بھی اس دن بچ گئے تھے وجدان شاہ، مجھ پر شک بھی نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے اس بندے کو ملک کے نام سے ہی قائل کیا تھا۔ مریم کو وجدان پر شدید غصہ تھا، جو اس سے بحث و مباحثے میں لگا تھا اور اگلا سین دیکھنے کو بے چین تھی جب وہ اسے شوٹ کرے اور کام تمام ہو۔ پیسے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہو تم؟ ایک اللیگل بندے کے ساتھ کام کرتے رہے، جانتے ہو انجام کیا ہوگا اس کا؟ مجھے دھوکہ دینے والے اور قانون کے مجرم کا کیا حشر کرتا ہوں میں؟ آنکھوں میں غضبناک غصہ لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ پہلے تم بچ تو جاؤ وجدان شاہ، حشر تو بعد کی بات ہے۔ ساتھ ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ایک اور فائر کی آواز گونجی تھی۔ مزید گولی چلتی کہ وہ گرفت میں بری طرح پھڑپڑایا تھا۔ وجدان، مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس کی سفید شرٹ پر تیزی سے خون کے قطرے بہتے دیکھ حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ اریسٹ دیم آل! اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے جلدی سے اسے پیچھے سے حراست میں لیا تھا۔ دنیا میں سب سے نرالا شوہر ہی کیوں مجھے ملا اللہ، جسے نہ موویز پسند ہے نہ سانگز۔ حد ہے بھائی۔ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے، اسکن شرٹ اور میرون سادہ پلازو میں وہ دوپٹے کے بغیر بالوں کو لاپرواہی سے باندھے تھی، جن میں سے ایک لٹ اس کے ڈمپل زدہ بے داغ گال پر جھول رہی تھی۔ ان کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی گیس وجدان شاہ کی بورڈ پر سرخ و سفید تراشیے ناخنوں والی انگلیاں چلاتے وہ سوچ رہی تھی۔ انکریکٹ پاس ورڈ۔ سکرین پر یہ الفاظ ابھرے تھے۔ کیا ہے پاس ورڈ؟ میرا نام بھی نہیں ہے، پھر کیا رکھا ہے پاس ورڈ؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اب دوبارہ آخری امید سے اس کی پیڈ پر انگلیاں چلائی تھی اور پاس ورڈ فوری کھل گیا۔ حیرت لیے صبح گاڑی کے پاس اس کی بات سنتے وہ ایک دم سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں میری بیبی گرل، میری لٹل سویٹ ہارٹ مجھے جلدی مل جانی چاہیے لمز۔ اس کی شعلہ برساتی نظروں کے راز جانے بغیر اسے شوخ لہجے میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا تھا، جو اسے سی آف کرنے زبردستی گیراج تک لایا تھا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو میرے سامنے کہتے ہوئے؟ آپ کیسے 28 شادی شدہ ہونے کے باوجود اور لڑکیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ یہ لیں، یہ بھی اسے پہنائیں، جا کر پکڑیں یہ بھی، یہ سب کچھ بھی۔ کچھ نہیں چاہیے، جائیں یہاں سے، اس منحوس کے پاس ہی چلے جائیں آپ بھی۔ دھکے دیتے غصے سے ہاتھ میں موجود رنگ اور کڑے اتارتے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے روم میں کی اپنی بے اختیاری پر بھی خود پر قہر آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وجدان کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ اس کے ری ایکشن سے پریشان ہوا، جواب رونے کی تیاری میں تھی۔ اپنے گلے میں موجود چین کا ہک کھولتی کہ وہ اس کے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو چھوٹی سی بچی، یہ سب کیسے پہنے گی؟ وجدان کو اس کا غصہ کرنا ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بچی؟ آنسوؤں کا جھرنا فوری تھما تھا۔ ہاں، میری جونیئر یار عنایا وجدان شاہ، میری فیوچر ڈاٹر۔ آپ اسے کہہ رہے تھے؟ وہ فوری پرسکون سی ہوتے ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ جی میری جان، اور میں کس کو بول سکتا ہوں تمہارے علاوہ؟ اسے ہی بول سکتا ہوں۔ پھر کب دے رہی ہو مجھے؟ اس کی کلائی میں کڑے دوبارہ پہناتے گمبھیر لہجہ، اور اس کی بات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جا رہے تھے آپ، پلیز جائیں۔ اس نے فوری ہاتھ چھڑواتے وہ تیزی سے اس کی مزید گوہر افشانی سے اندر جا چکی تھی۔ ہاؤ مین وجدان، وہ بھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی، اس کے نام کا پاس ورڈ بھی لگا لیا ہے آپ نے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ نہیں فکر، اسے ابھی سے لاحق ہو چکی ہے۔ دل کی دھڑکن لیپ ٹاپ کے وال پیپر پر لگی اپنے اور اس کے نکاح کی تصویر دیکھتے تیز ہوئی تھی۔ وجدان شاہ، آئی ہیٹ یو، آنکھیں بند کرتے اسے خود سے قریب محسوس کرتے کہا تھا۔ فولڈر کھولے تھے کچھ پر مزید پاس ورڈ ہی لگے تھے۔ منہ بناتے بیٹھی تھی وہ، جس میں نہ کوئی
سونگ تھا نہ مووی۔ گھر میں رہ کر واقعی اب اسے لگتا تھا اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتی جب فون پر بیل سنائی دی۔ لیپ ٹاپ گود سے رکھتے وہ ڈریسر کے قریب جاتی کہ اپنے کھلے پلازو میں ہی الجھتے اوندے منہ فرش پر گری تھی۔ اللہ خیر۔ لمز ٹھیک ہو تم؟ صدف جو اس کے روم میں دیکھنے آئی تھی وہ کیا کر رہی ہے اسے گرتا دیکھ پریشان ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ جی ماما، پتہ نہیں کیسے میں ٹراؤزر میں الجھ گئی تھی، دل کی دھڑکن معمول پر لاتے کہا وہ جو جس طرح گری تھی خود بھی ڈر گئی تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس یہ شاید جلن محسوس کرتے دیکھا ہاتھ میں موجود اس کے دیے کڑوں کی وجہ سے 2-3 خراشیں تھیں، اس کی دی کوئی بھی چیز وہ اسے اتارنے ہی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ جویلری سے اسے چڑ تھی پر اس ٹائم اس کی دی ہر چیز وہ زیب تن کیے تھی۔ دھیان سے نہ، تم لاپرواہ کیا کر رہی تھی تم؟ صدف نے اس کی لاپرواہی پر ڈپٹا۔ ماما فون تھا، میں کون سا جان بوجھ کر گری ہوں جو اب بجتے بند بھی ہو گیا تھا۔ خود وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی تب تک فون دوبارہ رنگ ہوا تھا۔ وہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ میں دیتی ہوں۔ وہ اٹھتے ڈریسر سے اس کا فون دوبارہ بلنک ہوتا دیکھ اس کے قریب لائی تھی۔ کہاں ہے وجدان؟ اس کی روندی آواز سے وہ فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، جو فون دور پھینکتے فوری بیڈ سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ لمز کیا ہوا؟ وہ اس کے فون سننے کے رد عمل سے پریشان ہوئی تھی۔ شاہ گولی ماما، وجدان، مجھے جانا ہے ان کے پاس ماما۔ وہ روتے ٹوٹتے پھوٹتے لفظ ادا کرتے بغیر جوتے کے ہی لاپرواہ بکھرے حلیے میں کمرے کی حدود سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے دوبارہ گرتے گرتے بچی تھی، یہاں تک کہ انگوٹھے کا ناخن بری طرح سیڑھی کے کنارے سے ٹھوکر لگتے ٹوٹا تھا۔ ایک سسکاری ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ بے پرواہ سی بھاگی تھی۔ ابھی وہ مزید آگے جاتی کہ سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ہٹو پیچھے، بغیر دیکھے روتے دھکا دیا اور آگے بڑھتی کہ اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے روکا۔ چھوڑو مجھے وجدان پاس، وہ ہذیانی انداز میں خود کو چھڑواتے بول رہی تھی۔ وجدان کہاں تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ میرے دل کو دھڑکا لگا اس لڑکی کی حرکت نے۔ وجدان زیر لب دہراتے صدف کے لفظوں میں بری طرح ڈوبی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اس آواز سے سرایت سے سرخ آنکھیں اٹھاتے پہلی نظر ہمت کرتے اس پر ڈالی تھی۔ یہ تمہاری چابی؟ پھر اس پر ڈالی جو اسے چابی پکڑا رہی تھی۔ وجدان بے یقینی کی کیفیت میں اس کی صبح پہنی ہوئی شرٹ ہاتھ میں پکڑے دیکھی اور خود وہ نیلی ٹی شرٹ میں اس وقت صحیح سلامت اس کا خون خشک کر کے مزے سے کھڑا تھا۔ اشتعال دباتے ایک کاٹدار نظر مریم پر ڈالی اور پھر اس پر جو اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش میں اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جو بڑا تھا 2 قدم پیچھے سرکتے اپنا پورا زور لگاتے تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ او تیری خیر، مریم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وجدان بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جس کے وہ اپنے نازک ہاتھ سے زوردار تھپڑ مارنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ میری جان ایسے ہی نکال دیتے آپ، اتنے بیہودہ مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ چیختے اس کی ٹی شرٹ جھنجھوڑتے اس کا چہرہ، کندھے بازو چھوتے وہ روتے چلی جا رہی تھی۔ کندھا چھونے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی جسے وہ ضبط کیے تھا۔ میں مر جاتی وجدان، چاہے مر جاتی، کیوں کہا تھا ایسا؟ وہ ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم اس کے رویے سے حیران و پریشان تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چپ رہو۔ آپ جانتی بھی ہیں یہ شخص میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اندازہ ہے آپ کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو لمز مر جائے گی۔ مر جاؤں گی میں، پھر سکون آ جائے گا شاید مجھے۔ روتے وہ اپنا آپا کھو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی لمز؟ اس کا رد عمل صدف کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ صدف کی سخت آواز سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ماما فون پر کہا وجدان کو گولیاں لگی ہیں، وہ سیریس کنڈیشن میں ہے ماما، میری جان نکل جانی تھی ماما، اندازہ نہیں ہے ان سب کو میرا سکون، میری خوشی، میری ساری دنیا ہے یہ شخص۔ مر جانا تھا میں نے اگر کچھ ہو جاتا، پھر سکون آ جانا تھا انہیں بھی، وجدان کو دیکھتے کہا جو بیچارہ ان سب سے انجان تھا۔ وہ روتے چیختے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو اپنی زندگی میں اہمیت جتاتے حیران کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ سے ملا بہترین تحفہ بھولتے اسے روتے دیکھ اس کا دل ایک دم اس کی حالت
دیکھ غیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا، اس پر آنسوؤں کی روانی میں سرخ پڑتی آنکھوں سے تیکھی نظر ڈالتے روتے وہ وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا کہا تھا اس سے؟ یہ مذاق کرنے والی بات تھی وجدان؟ اس کے جانے کے بعد صدف نے تیکھے نظروں سے استفسار کیا تھا۔ موم، میں نہیں جانتا کس کی حرکت ہے یہ، پر دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ بولتے ہی وہ اس کے پیچھے کیا تھا جو دہاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مریم حیرانگی سے فیملی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ڈیم، دروازہ کھولو لمز، فون پر مسلسل بجتی کال کو اور بند دروازے کو بے بسی سے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا، نہیں کھولنا مجھے، چلے جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ چیختے دکھتے سر کو دباتے وہ بیڈ پر ڈیس سی گئی تھی۔ یہ مذاق کرنے والی بات تھی؟ صدف نے ہونس غصہ قائم رکھے سخت ترین الفاظ سے کہا، خود کو باز رکھتے کہا، آنٹی آئیں، آپ بیٹھیں یہاں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بہرحال انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مذاق شدید ناگوار گزرا تھا۔ مما اس پاگل لڑکی کو پلیز دیکھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے باہر ڈرائیور کو ڈرائیو کرنے کا بولنے کا بڑا، اور وہ خود ابھی قطعاً نہیں کر سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ گولی اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے چلائی تھی جو اس طرح چلی تھی کہ وجدان کے کندھے کو چھو کر گزرتے فائق کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ پسٹل سے نکلے گرم شیل کی وجہ سے وہ اس کے جلد زخمی ہوتے خون بہنے سے سفید شرٹ پر سرخ داغ زیادہ نمایاں ہوئے تھے۔ اس کی تو توقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، پر زیان زندہ تھا اور اسے وہ فی الحال فرسٹ ایڈ دیتے گرفتار کر چکے تھے۔ میں ڈرائیو کر لوں اگر تم نہیں کر پا رہے تو پلیز۔ ایگو پھر کے لیے ادھار رکھ لو، مریم نے آفر دیتے کہا۔ وجدان نے محض سر ہلایا۔ ویسے بھی ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگتا۔ او مجھے تو آج پتہ چلا، یہ تو زیرو سے ہیرو نکلے بھائی۔ اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد وہ اس کی تعریف اپنے الفاظ میں کرنا نہیں بھولی تھی۔ مراد کی ہمت کو سلام، میرے ہتھے چڑھتی تم تو۔ دانستہ بات ادھوری چھوڑتے وجدان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کندھے سے نکلتی ٹیس سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھتے کہا، تم لمز کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سوری بٹ میں اب اویلیبل نہیں ہوں۔ ہتھے چڑھنے کی بات پر اسے خوب اچھے سے جواب دیا، میرے اتنے برے دن نہیں آئے ابھی۔ اس کا بولنا اسے بالکل ناگزیر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس کی مدد لیتے وہ ہاسپٹل بینڈیج کرانے کے لیے اس نے اس کے ہیلپ کی آفر قبول کی تھی۔ درد ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بندہ اتنے ڈرامے نہ لگائے، صرف گولی چھو کر گزری ہے۔ مجھے تو لگا تھا تم ٹپک گئے ہو۔ آنکھوں کو موڑتے باقاعدہ شکل بناتے اسے کہا، ول یو پلیز شٹ اپ مریم۔ اب یہ لڑکی مزید بولتی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ مریم نے اس کی بات پر دانت پیسے، اپنا فون دینا، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس سے کہا، تمہارا کہاں ہے؟ بینڈیج کرانے کے بعد اسے تھوڑا درد سے سکون تھا۔ اپنی خون سے بھری آف وائٹ شرٹ وہ اوپر سے اتار چکا تھا اور نیچے بلو ٹی شرٹ پر داغ اتنے نمایاں نہیں تھے۔ ویسے بھی جانتا تھا اس کے ایک خون کا قطرہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کی ماں کا کیا حال ہونا تھا؟ میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے، اور اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہو، آخر کو میں نے بھی تو تم پر کیا ہے، ابھی ڈراپ بھی کرنا ہے تمہیں۔ اسے اپنا احسان جتائے۔ وجدان نے ایک تیکھی نظر ڈالتے اپنا فون اسے دیا۔ پاس ورڈ؟ وہ ادھر ادھر اور کسی اور فولڈر میں نہیں پہنچنا، صرف کال۔ گاٹ اٹ؟ فون لیتے پاس ورڈ لگاتے اسے وارن کیا۔ مراد کو کال کی پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ سر میں جاؤں؟ نہیں، یہیں ویٹ کرو، میں بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ ڈرائیور کو بولتے وہ ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ سلام کا جواب دیتے وہ جواب طلبی کے لیے نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ یو آر سسپینڈڈ فار 2 months وجدان۔ ان کی بات سنتے خود پر کڑا ضبط کیا تھا۔ اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ کہو گے؟ نو سر، سر جھکائے ہی کہا۔ جانتے ہو آج تمہاری اس حرکت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ بینک مینیجر کال کر کے انفارم نہ کرتا تو اسے احساس شرمندگی دلائی تھی۔ ہونے اور ہو جانے میں فرق ہے۔ میرے پاس بیک اپ پلان تھا، بس تھوڑا مس کریٹ ہو گیا تھا۔ اور وائز آئی ایم پروفیشنلی ایبل ٹو ہینڈل دس کریٹیکل سچویشن۔
بہرحال میں بحث نہیں کروں گا۔ جانتا ہوں بہت سو کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے خلاف بھی بہت سے ہیں۔ جانتا تھا انہی میں سے ایک نے اس کے گھر کال کر کے پریشان کیا تھا۔ ان کے آفس میں ساتھ بیٹھے ایس پی اور 2-3 اور بندوں پر نظر ڈالتے طنزیہ جملے ادا کیے تھے۔ تمہارا بیک اپ ریکارڈ اچھا ہے، اسی لیے صرف 2 منتھ سسپینڈ کیا ہے، ورنہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف جانے پر تمہیں فائر بھی کیا جا سکتا تھا۔ ناؤ لیو۔ اس کے جانے کا یقین کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ناخنوں کو کھریچتے وہ سوچوں کے بھنور میں تھی۔ اگر سچ میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان چند گزرے دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ آنسو پھر سے بہے تھے۔ میں آئے؟ نوک کرتے پوچھا۔ اس پر ایک ترچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ موڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تمہید باندھتے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی۔ اس کے لفظوں کی چبھن اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اتنا بھی کیا ری ایکٹ کرنا؟ مریم کو غصہ آیا تھا اب۔ کتنی محبت کرتی ہو اس سے؟ بات بدلتے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے مزہ دیتا تھا۔ لمز نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ اپنے احساسات تو کبھی اس نے اس شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، تو پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کی تو کیا کرو گی تم؟ اس کو خاموش پا کر یہ بات کہہ کر وہ بس بولنے پر اکسا رہی تھی۔ لمز اس کی بات پر ایک نظر دیکھتے مسکرائی تھی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مریم کو یوں لگا اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ پاگل لڑکی، ابھی اس کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی، اب ہنستے چلے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انتہا کا انا پرست اور ضدی شخص ہے وہ، مگر لمز اسے ایک بار بلائے اس کی ساری انا مسترد، غرور ختم، کیونکہ لمز وجدان کی جان ہے، میرے علاوہ کسی کو دیکھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دے دیا تو؟ مریم کو اس کی اتنی چھوٹی عمر میں یہ فلسفی باتیں کتابی لگی تھی۔ نکاح میں آنے کے بعد، اس کی محبت حاصل کر لینے کے بعد وہ مجھے اتنا یقین دے چکا ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کروں۔ ساری دنیا کے لوگ بھی مجھے کہیں نا وجدان لمز کو دھوکہ دے رہا ہے، تو میں پھر بھی کبھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے نکاح کا مضبوط رشتہ مجھے اس کے وجود سے جوڑ چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، پر پتہ ہے میں ایک گھٹیا شخص کی قید میں قریباً 4 سے 5 گھنٹے رہی تھی۔ جانتی ہیں اس نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں خود نہیں پوچھا۔ پھر سے میں اس شخص کی قدر نہ کروں؟ اس کا مضبوط لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ مجھے سکون ملتا ہے اس کے پاس۔ I feel safety in his arms, purity in his soul, care in his behavior, love in his action, and my whole world is in his back, shiny eyes, and lumps in his heart۔ اس کے مسکراتے لبوں کے ادا کردہ لفظوں کے جال مریم کو سحر انگیز کر رہے تھے۔ اگر وجدان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی، جس کا عملی نمونہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ محبت کو صدا جھٹلانے والی کے پاس ابھی اسے کوئی دلیل دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ گھر آنے تک وہ اس کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 5 بجنے والے تھے۔ وہ روم میں داخل ہوئی۔ مراد کو بیڈ پر دیکھ ٹھٹکی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ بال رف سے باندھتے واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج سارا دن کی بھاگ دوڑ سے وہ تھک چکی تھی۔ کچن میں جاتے گلاس میں اپنے لیے پانی نکالا۔ جب اس کی ماں کچن میں داخل ہوئی، ہو گئی تمہاری واپسی؟ سخت لہجہ مریم کو پانی حلق سے اتارنا مشکل لگا۔ سوری آنٹی، یہ صرف آج ہوا ہے، کل میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز انجام دوں گی۔ میری بات سنے وہ جا رہی تھی۔ انہیں کچن میں پڑے ٹیبل کی جانب لاتے چیئر کھینچتے بٹھایا۔ میں نے ماں کی محبت نہیں محسوس کی، پلیز آپ کی صورت میں کرنا چاہتی ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتے رسانیت سے مان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے محسوس کر رہی تھی۔
جانتی ہوں ہر ماں کو اپنے جوان بیٹے کو لے کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی۔ آپ کو بھی اپنی پسند کی بہو لانے کی خواہش ہوگی، پر آپ شاید بھول گئی ہیں آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکی تھیں۔ آنٹی میں مانتی ہوں تھوڑی آپ کے مطابق نہیں ہوں، پر کوشش سے بنا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ کچھ آپ کیجیے گا، بس میری جاب کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ سب باتیں کہتے وہ ان سے اچھے کی امید میں تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بغیر کچھ بولے جا چکی تھی۔ کھانے کے چند نوالے زہر مار کرتے وہ روم میں بڑی، بیڈ پر گھٹنوں کے بل جھکتے اس کو دیکھا۔ مراد تم نے جانا نہیں ہے آج؟ وہ بے سد سا ہی تھا۔ مراد کیا جانا نہیں؟ اس کے بازو جھجکتے پکڑتے وہ چونکی، اس کا ماتھا چھوا جو حدت سے تپ رہا تھا۔ اتنا تیز بخار ہے تمہیں تو؟ وہ یکدم پریشان ہوتے بولی۔ پیچھے ہو جاؤ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حقارت آمیز لہجہ مریم کو آج احساس ہوا تھا لفظوں کی مار کا، سوچوں کا دہاڑا۔ لمز کی جانب گئی، جانے کیوں ان دونوں کے رشتے سے اسے محبت کا احساس محسوس کرنے کی کوشش جاگی تھی۔ تم نے کچھ کھایا، کوئی ٹیبلٹ لی تھی؟ اس کے ماتھے پہ ٹھنڈا ہاتھ ہنوز دھرے ہی وہ اس پر پوری جھک سی گئی تھی۔ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تپتے سرخ چہرے سے بامشکل آنکھیں کھولی اور بیزار ہوتے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں آتی ہوں۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ چپل اڑیس رہی تھی۔ مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے مریم۔ اس کا جواب نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب گئی، جلدی سے بریڈ گرم کرتے، دوسرے چولہے پر دودھ گرم کرتے ٹرے میں گلاس اور پلیٹ سیٹ کی تھی، سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ اٹھو پلیز، بعد میں لڑ لینا، ابھی پلیز کچھ کھا لو۔ بے چینی سے اسے سہارا دیتے تکیہ سیٹ کیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ صبح تو ٹھیک تھے، اچانک بخار کیسے؟ مریم مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، درشت لہجے میں کہتے وہ اشتعال دبا رہا تھا۔ زیادہ شودے ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی کھاؤ، اسے تمہیں بیمار کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بریڈ کا پیس زبردستی اس کے منہ کے آگے کیا۔ مراد نے گھورتے 2 پیس کھائے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈتے اس میں پیناڈول ہی تھی جو اس کے قریب لائی، ہاتھ میں نکالتے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے آگے بڑھایا۔ تمہیں فرصت مل گئی تھی گھر آنے کی؟ وہ جو برتن اور چیزیں سمیٹ رہی تھی قدم تھمے تھے، خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھتے وہ چلی گئی تھی۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا۔ میرا سر دبا دو۔ وہ جو دوپٹہ گلے سے نکالے صوفے پر لیٹنے لگی تھی، اس کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے سرد ہاتھ کا لمس تپتے ماتھے کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ آئے گی۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ سر تکیے سے اٹھاتے اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ مریم کے ہاتھ تھامے تھے۔ دباؤ۔ مراد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب، اس کا سر دباتے ہوئے اس کی حرکت پر جتایا۔ بڑھنے کب دیا تم نے؟ اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لمبی سی لٹ اس نے کھینچی تھی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھیں اور معنی خیز لہجے سے نظریں چرا گئی تھی۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا سر ہٹاتے وہ بس کسی طرح دور جانا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اترتی جب وہ اسے بہکتے جذبات کے زیر اثر خود پر کھینچ چکا تھا۔ مراد۔ مریم کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ ان کی خوشبو خود میں اتارتے وہ اس کے سحر میں پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے، اس پر جھکتے، اس کے ہر نقوش کو انگلی سے محسوس کیا تھا۔ مریم کی زبان گینگ ہو چکی تھی۔ تمہاری قسم مریم، میرے جذبات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فی الحال۔ اس کے تپتے ہونٹ کان پر محسوس ہونے کے بعد کندھے پر محسوس کرتے وہ اس کی پیش رفت سے جی جان سے کانپی تھی۔ مجھے اس لمحے سے خوف ہے مراد، جب مرد قربت حاصل کرنے کے بعد عورت کو بے مول کر دیتا ہے۔ بمشکل آنسو پیتے ہی اس کا لمحہ بہ لمحہ مزید بڑھتی جسارتوں پر ہاتھ اس کی الجھی انگلیوں سے نکالنے کی ناکام کوشش میں کہا تھا، جس پر وہ مزید سختی سے گرفت کر چکا تھا۔ مجھے اس لمحے ہرگز فضول بحث میں نہیں پڑنا۔
اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ سارے الفاظ ختم کر چکا تھا۔ وہ فی الحال اس کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا تھا، بھول چکا تھا وہ اس سے ناراض تھا۔ اس لمحے بس وہ اس کے قریب تھی، وہ سب کچھ وقتی طور پر بلائے اسے بھی خود میں مصروف کر چکا تھا۔ وہ اپنے روم سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے دھڑکتے دل سے داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا، سکون کا سانس خارج کیا۔ اپنی حرکت کے بعد وہ ہرگز اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ خود سے الجھن سی ہوئی تھی۔ کبرڈ کھولتے نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ 15 منٹ بعد بھیگے سے چہرے سے باہر آئی تھی۔ الجھے بال مرر کے آگے کھڑے ہوتے کھولے تھے، سلجھائے ہی تھے کہ خاموشی میں اس کی گاڑی کے ہارن سے جان حلق میں اٹکی۔ فوری سے پہلے سو جانا چاہتی تھی۔ بستر میں دراز ہوتے کمفرٹر لپیٹے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کو روم میں محسوس کر رہی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے خود کو پرسکون کیا، یہاں تک کہ کندھے سے ٹھیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ آج سسپینڈ ہوتے اسے یوں محسوس ہوا تھا اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہوں۔ وہ اس لمحے بے سکون تھا۔ چپ بیٹھنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ گیلی بینڈیج بدلتے وہ اسٹڈی روم سے باہر آیا، ہاتھوں سے گیلے بال سنوارتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی بھاری آواز سے کمبل مٹھی میں زور سے جکڑا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ نہ اتارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں اتار رہی تم لمز؟ وہ آنسو پر قابو پاتے ڈھیٹ بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تنہا رہو، جو دل میں آئے وہ کرو، تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا اب تم۔ چند لمحوں بعد کمفرٹر چہرے سے اتارا تھا، وہ روم میں نہیں تھا۔ 12 بجے تک کروٹیں بدلتے تھک چکی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ ایک امید تھی وہ آئے گا، پر وہ دوبارہ روم میں نہیں آیا تھا۔ بستر سے نکلتے پاؤں کو ٹھوکر لگنے سے درد محسوس ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم کی نوب گمائی تھی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں مودے لیٹا اسموکنگ کر رہا تھا۔ قریب پڑی ایش ٹرے راکھ سے بھری پڑی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، شکل نہیں دکھانا مجھے، بند آنکھوں سے دھواں چھوڑتے اسے محسوس کرتے کہا۔ چرسی ہمت کرتے سگریٹ ہونٹوں سے کھینچی تھی اور قریب پڑے ایش ٹرے میں مس لی۔ وہ اس کے سامنے بہت کم اسموکنگ کرتا تھا۔ اب بھی بمشکل وہ کھانستے دھواں اور سمیل برداشت کر رہی تھی، جو اس وقت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل! اس کی دہاڑ سے وہ 2 قدم ڈرتے دور ہوئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آنسو پیتے بے بسی سے کہا۔ وہ اپنی عادت ڈال کر کیوں ایسے کر رہا تھا؟ وہ اس شخص کو صرف نخرے دکھا سکتی تھی، اس کے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ خود کے غصے پر قابو پاتے اسے دیکھا، جو وائٹ کھلی سی شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں لرزتے وجود سے سراپا امتحان بنی کھڑی تھی۔ سونا ہے مجھے، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ پھر اس کا برف کی مانند لہجہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ ہمت کرتے دوبارہ زبان چلائی تھی۔ آپ کے پاس۔ اس کے مزید پاس جاتے چند لمحے سرخ آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی بازو ہٹاتے وہ کاؤچ پر بمشکل ایڈجسٹ ہوتے اس کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ وجدان بے تاثر ہی رہا۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے وہ جھکی تھی۔ وجدان کو اس کا بھیگا لمس محسوس ہوا۔ اس کی بند آنکھیں ہاتھ سے چھوئیں، اس کی شیو کی چبھن ہتھیلی پر محسوس کرتے وہ گال تک آئی اور حلق تر کرتے زبان کھولی تھی۔ میں جب بھی اگر کبھی کوئی لڑائی ہو وجدان، پلیز مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ اپنی شرٹ پر اس کی مضبوطی، اس کا لہجہ خوفزدہ کر گیا۔ میں ڈر گئی تھی، پتہ ہے میں کبھی کبھی ماما بابا کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، پر ان کا نیم البدل ماما اور ڈیڈ کی صورت میں ہے، جن کی بے لوث محبت سے میں انہیں بھول جاتی ہوں، پر آپ کا نہیں ہے وجدان۔ اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ناراض ہوں۔ پل بھر میں وہ اس کا سارا غصہ ہوا کر چکی تھی۔ زور سے لگا تھا، بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس کے گال کو نرمی سے انگلیوں سے چھوا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے اس کے گال پر جھکتے اپنے لب رکھے تھے۔ میں ناراض ہوں، کندھے کی درد پر ضبط کیے دوبارہ کہا۔ میں منا لوں گی۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ پرسکون ہوئی۔ مناؤ پھر؟ اس کے خود پر بکھرے بال سمیٹتے کہا۔ کیسے جان؟ ہوا ہوئی تھی، اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی تھی، لمز کا چلتا سانس تھما۔ تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بکھرے بھی تو میری حدوں میں۔
مجھے نیند آئی، فوری سے پہلے زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں سلاتا ہوں تمہیں اچھے سے۔ اس کی بات سے سارے وجود میں سنسنی دوڑی۔ سفید رنگت میں سرخیاں لیے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا جو اسے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ آہ کیا ہوا؟ اس کے کراہنے سے بیڈ پر وہ شرم ہٹائے پریشان ہوتے فوری اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، خود پر قابو پایا تھا۔ آج اظہار کر دو لمز۔ اس کی گردن پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھتے اسے کئی لمحے محسوس کیا تھا۔ کیا میرا اظہار ضروری ہے؟ وہ بکھرتی سانسوں سے اس کی شدتیں برداشت کرتے بند آنکھوں سے بولی تھی۔ بے تحاشا، مجھے سننا ہے۔ اسے خود پر جھکاتے وہ ان فسوخیز لمحوں کے زیر اثر تھا۔ وہ چیزیں ایک شخص سے اکٹھی نہیں ہو سکتی وجدان، وہ حیران ہوا تھا۔ جیسے کہ لمز کو اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ وجدان شاہ۔ وجدان کے ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے جنہیں اپنی شہادت کی انگلی سے مٹاتے وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کو خود پر جھکا محسوس کیا تھا۔ وجدان کی مسکراہٹ اس کی اگلی بات اور حرکت سے گہری ہوتی چلی گئی۔ بیکاز آئی اونلی لو مائی ہسبینڈ۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ بند آنکھوں سے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے قریب ہوئی تھی۔ اسے نرمی سے خود میں سمیٹا تھا اور قطرہ قطرہ اس میں اپنی ساری تھکن اتاری تھی۔ تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقتوں کے 1000 سالوں سے معتبر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو حیات نو کے سورجوں کی تمازتوں سے اجالتا ہے۔ وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ وہ ایک لمحہ ہے استعارہ عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا، روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ الارم کی آواز سے وہ آنکھیں کھولنے کی ناکام سعی میں تھی۔ چند لمحے وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کامیابی پر اس کا درا ہاتھ آہستہ سے خود سے ہٹایا تھا۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے ایک نظر دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ سٹیپ صحیح تھا؟ رات اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ نہ خوش تھی نہ افسردہ، بس عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ تیار ہوتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ اس کا ماتھا چھوا جو نارمل ٹمپریچر کا ہی پتہ دے رہا تھا۔ چند سانحے پہلے لکھی سٹریپ مرر پر چپکائی وہ باہر نکلی تھی۔ تمہارا ڈریس پریس کر دیا ہے؟ فور تو نہیں ہے پر میں نے ٹیبلٹ سائڈ پر رکھی ہے۔ لازمی کھا لینا، اگر دل اجازت دے تو چٹ کے پچھلی سائڈ پر درج تحریر بھی پڑھ لینا۔ روڈ کے کنارے گاڑی روکے کال کی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گرے رنگ کی شرٹ اور کیپری میں گرے ہی دوپٹہ اوڑھے نظر آئی۔ تھینک یو۔ انجانی خوشی ہوئی اس کی بات ماننے پر۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو مجھے 3 بجے پک کر لینا، فورس نہیں کر رہی ہوں۔ ایڈریس مینشن کیا ہے۔ فرام مریم مراد۔ بے تاثر ہی مراد نے لب بینچے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ وہ اس پر فقط ایک نظر ڈالتے۔ جانا تم نے آج اپنی ساس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا وقت گزارتے وہ روم میں آتے اسے مرر کے سامنے یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ ہونس خاموش تھا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو مجھ سے مراد جہانگیر؟ اس کا جواب نہ پاتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم سپرے کرتے اپنی خاموشی سے اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ دن کے اجالوں میں مجھ سے آشنائی برت رہے ہو جبکہ رات میں میرا فائدہ اٹھایا تم نے۔ اس کی شرٹ جھنجھوڑتے سرخ آنکھوں سے وہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوئی تھی۔ مٹھی بھینچتی تھی اپنی بات اور عمل سے وہ اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ تم بیوی تھی، میرا حق تھا، مجھے گاٹ دیٹ۔ آئندہ ایسی بکواس سنی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ اس کی بات پر اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ تم رعب نہیں ڈال سکتے مجھ پر، کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی میں تمہیں۔ وہ برابر چیخی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو؟ واضح کرو۔ مراد نے 2 قدم پیچھے ہٹنا غصیلا لہجہ برقرار ہی رکھا تھا۔ آئی وانٹ دیٹ۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ پر سوچ ہوئی تھی۔
وہ کیا چاہ رہی تھی؟ دماغ پھٹنے والا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت کس چیز کی طلب تھی؟ اچانک اس کی باتیں دماغ میں گردش کی تھی۔ ایک خیال سا آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے۔ بولتے ہی وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مراد تعصب سے لڑائی کی اس سنگین صورتحال میں اس کی عجیب فرمائش سے دنگ تھا۔ Say that you love me۔ ہاں، میں یہی سننا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بولو، مجھے اظہار چاہیے ابھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کی پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے وہ اس وقت پاگل سی لگی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر انچاہی خوشی ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگاتے وہ اسے سلگانے کی تیاری میں تھا۔ مریم مر رہی ہے میرے اظہار کو؟ وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ نہیں کرو گے؟ غصہ، جھنجھلاہٹ، تڑپ اور بے چین دل سے کہا۔ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ پھر میری محبت کو بھی تم ایک ایڈونچر سمجھتی ہو۔ واپس کرو، مجھے جانا ہے۔ ہر لفظ چباتے وہ اب مزید تماشا ختم کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خود کو شوٹ کر لوں گی میں مراد۔ اس کی دردناک مسکراتی آواز اب اس کے قدم ٹھٹکے تھے، تھمے تھے جب اس پسٹل کا رخ وہ اس کی پہنچ سے دور سرکتے اپنی کن پٹی پر کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹائی ٹائی فش، مریم خود کو مار لے گی؟ بہتے آنسوؤں سے وہ اس کے حواس معطل کر چکی تھی۔ جانتا تھا حد درجے کی بد دماغ لڑکی تھی وہ۔ نیچے کرو مریم، یہ مذاق نہیں ہے۔ سن ہوتے دماغ سے اس کی جان پر بن چکی تھی، جو ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھے تھی۔ مجھے اظہار چاہیے ورنہ میں کرتا ہوں، اسے نیچے رکھو۔ خدا کے لیے کیوں تم اتنی جاہل ہو مریم؟ میرا خون جلا کے کیوں وعدہ کرتی ہو؟ دل چاہ رہا تھا ایک کھینچ کر تھپڑ لگا دے بے وقوف کے۔ Say that you love me۔ اس کا خود کے لیے ڈر دیکھ تپتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ کوئی تو تھا جس کے لیے وہ اہم تھی۔ کہہ دو مراد، ورنہ مریم اپنی جان لے لے گی۔ اپنی فاتحی سے سرشار کر رہی تھی۔ اس شخص کو جھکانے میں وہ کامیاب رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحریر خوف واضح دیکھ رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے وہ اس کا پاگل پن، جنونیت اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل، جسے وہ کھلونا سمجھے تھی، اس کو دیکھ خوف زدہ ہوا تھا۔ بالآخر اس لڑکی کی خاطر اپنی انا سائیڈ پر کرتے وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے جو فی الحال مجھے سکون دے؟ وہ سارے لفظ اس کے نزدیک آتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے۔ وہ بھی جھکی تھی، پسٹل ہونس اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ہمارا رشتہ میرے لیے خاص ہے۔ وہ ہر لمحہ جو میں نے تمہارے ساتھ کل رات گزارا میرے لیے خاص اور قیمتی تھا۔ ہماری ہر کنورسیشن، نکاح میں آنے کے بعد تمہارا ساتھ کیا ہر ڈنر اور بریک فاسٹ، ہماری ساری فائٹس، سارے فنی مومنٹس میرے لیے خاص ہیں، اتنے خاص کہ اسے میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا۔ مریم مراد جہانگیر۔ For me, our love is special. My love, please don't try to harm yourself. Please۔ ایک سرد سانس خارج کرتے اسے اظہار محبت کیا تھا۔ میری ہر بات مانو گے؟ مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی کرو گے؟ میرے نخرے بھی اٹھاؤ گے؟ سنا تم نے؟ اس کے قریب جاتے اسے حکم دیا تھا۔ یہ لو اپنی پسٹل اور اب رفو چکر ہو۔ آنسو صاف کرتے اسی طرح ظاہر کرایا اسے فرق نہیں پڑا، پر وہ پرسکون تھی۔ واٹ؟ مراد نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ کچھ دن بعد فروٹس کی پلیٹ اس کے آگے کی تھی۔ ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے یار؟ فریش تو ہوں، کیا حال بنا ہے؟ تاہم مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا یار، دور کریں اسے۔ وہ وامٹ بار بار کرنے سے بے سد سی تھی۔ اچھا، ہم آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی کنڈیشن کے پیش نظر کہا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے بس، کمفرٹر درست کرتے حتمی لہجے میں کہا۔ رات نہیں رکیں گی پھر آپ؟ حتمی لہجہ وانیہ کو بے قرار کر گیا۔ تاہا پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے میں نہیں گئی۔ وجدان بھائی کی برتھ ڈے پر بھی مجھے نہیں جانے دیا تھا۔ آنٹی تو مجھے ذرا ٹریول نہیں کرنے دیتی یار۔ فار گاڈ سیک، میں بیمار نہیں ہوں، بس پریگننٹ ہوں۔ ہزاروں لڑکیاں اس سچویشن سے گزرتی ہیں۔ وہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اچھا، ہائپر تو نہیں ہو؟ چلیں گے پلیز۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے پرسکون کیا تھا۔ اس کو دیکھا جو ٹائی باندھے بغیر ویسے ہی گلے میں لٹکائے اس کے پاس آیا تھا۔
وانیا نے اپنی ہنسی پر کڑا پہرا لگایا تھا، ورنہ اس کو آدھا تیار دیکھ اب اس کا قہقہ امڑنے کو تیار تھا۔ آئی ایم سوری، آپ پر بھی چلا دیتی ہوں نا میں۔ آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ وہ شرمندہ ہوئی، جو اس کنڈیشن میں اس پر غصہ کر جاتی، اور وہ بیچارہ خاموشی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ نیوز دیکھی تم نے؟ کیسے کیا تم نے؟ کون سی؟ وہ انجان بنا تھا۔ انجان نہیں بنو وجدان شاہ، زیان لگاری کی بات کر رہا ہے میں۔ مراد نے دانت پیسے، نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی زندگی پر تھی، جسے دیکھتے مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی، جو بالوں کو بینڈ میں باندھے پیچ کلر کی فراک میں گلے میں موجود چین سے انگلیاں کرتے ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ اور اس کے ٹیب کے پاس ورڈ بدل رہی تھی۔ وجدان کو کبھی کبھی اس کی حرکتیں بالکل بچوں والی لگتی تھی، اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ وجدان، تم پہلے ہی سسپینڈ ہو، اب کیا جاب سے بھی ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ مراد کی سمجھ سے یہ بندہ بھی مریم کی طرح باہر تھا۔ سنو، میں نے اس کے ساتھ ملوث بندہ جو اس کو بھگانے والا تھا، اس کی پکچر سینڈ کرتا ہوں، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دینا۔ تو تم خود کرو، وہ تپتے بولا۔ میرا سسپینڈڈ پیریڈ پرسوں ختم ہو رہا ہے، ورنہ تم جیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، سنا تم نے؟ اب دماغ نہیں کھاؤ، مجھے شدید زہر لگ رہے ہو اس وقت۔ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ مراد نے دانت پیستے پکچر دیکھی اور دنگ رہ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ کوئی اور نہیں، مراج الذوالفقار تھا۔ محتاط انداز میں وہ اس روم کی جانب بڑھا جہاں اسے رکھا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں اس وقت ایک سکون کی لہر تھی، خاموشی میں خوف کا سا سماں تھا۔ پتا بھی ہلتا تو شاید شور برپا ہوتا۔ تم آ گئے، میں کب سے انتظار میں تھا، چلو جلدی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ہولا دیکھ وہ سرگوشی سے انداز میں بولا تھا۔ ٹائم نہیں، چلو جلدی۔ چند لمحوں پر مشتمل جملہ ادا کرتے وہ اسے غائب کرنا چاہتا تھا۔ کل سے سینٹرل جیل لے جایا جاتا۔ چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ، ہاسپٹل کے وارڈ سے گزرتے ہوئے اس کے ڈھکے چہرے سے چڑھا تھا۔ نشے میں پورا دت تھا وہ، اس پل بے خبر سا تھا وہ کہاں لایا گیا اور کہاں ہے۔ وہ بس نشے میں مسرور بے سد سا ٹھنڈے فرش پر تھا۔ سنا ہے وجدان شاہ سے چھپ کے بیٹھے تھے تم؟ اس کے لہجے کا تمسخر اسے ہوش میں لانے کے لیے کافی تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، نہ اب نہ تب، بینک میں اور نہ مزید۔ وہ ڈرگزیر ناک سے انہل کرتے بے فکر سا بولا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بندوں پر اسے شدید غصہ تھا۔ کل اس کی ریکوری کے بعد اسے ہاسپٹل سے سینٹرل جیل لے جانا تھا، اور آج وہ بھاگنے کی پوری تیاری میں تھا، جسے وہ ناکام بناتے اب خود کے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اپنے دل کے مقام پر مکے مارتے وہ اسے متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ان ٹچ چیزیں پسند ہیں، چاہے پھر بات انسانوں کی ہو۔ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی نازک تھی، آہ، بالکل موم کی طرح۔ میرا دل چاہا تھا اسے مسل کے رکھ دوں، لیکن وہ رکا تھا۔ بولتے لہجے میں کمینگی اور اس کا سراپا سامنے تھا، لیکن کیا؟ لیکن وہ اپنے اس شوہر کا نام بار بار لے کر میرا اسے تباہ کرنے کا ارادہ بدل چکی تھی، کیونکہ زیان لگاری کو ان ٹچ چیزیں پسند ہیں۔ پھر یہاں تو بات اس کی بیوی کی تھی، جسے کتنی ہی بار استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی بیہودہ بکواس کو سنتے اس پر ایک کاٹدار نظر ڈالی، جس کے لیے صبر کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ کمینے! منہ پر پڑنے والے پے در پے تھپڑ سے مزید حلق میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ ہیوی ڈوز دماغ کو سن کر رہی تھی۔ ایک لفظ اور بکواس کی تو تیرا خود کو چینی موت سے پہلے وہ حشر کروں گا کہ تیری سوچ۔ اس کی دہاڑ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تیز روشنی سے چند باتیں اسے غور کیا۔ شاہ، وجدان شاہ۔ ہوش کی دنیا میں آنا تو مشکل تھا، پر وہ فرش سے سرکتے اس کی پہنچ سے بہت دور ضرور ہوا تھا۔ بھاگنے کی پوری پلاننگ تھی تیری۔ آہ، افسوس، برا ہوا میرے ہتھے چڑھ کے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خود کو تسلی دیتے وہ سرکتے مزید پیچھے ہوتے دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا۔ موت سامنے ہے، پھر بھی نہ ڈر اور اوور کانفیڈنس۔ امپریسو! تجھے پتہ ہے اپنی بیوی کے معاملے میں وہ کتنا کمینہ ہے؟ تو نے اس غلیظ ہاتھوں سے ٹچ کیا۔ سرد لہجہ اس کی خون گردش کرتے جیسے رک چکا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔
انیستھیزیا کی ہیوی ڈوز اور ڈرگز اسے دے چکا تھا، جس کا زیر اثر اب شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، شاہ چھوڑ دے مجھے۔ وہ لمحے میں اس کے ہاتھ میں موجود تیز دھار والا چاقو دیکھ موت کے خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ تو نے اسے تکلیف دی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ لائٹر سے اس چاقو کی نوک گرم کی، یہاں تک کہ وہ تپتے اسے سرخ سی لگی تھی۔ پلیز، اس کا ارادہ بھانپتے وہ خوف زدہ تھا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے کندھوں کی جلد پر لگا چکا تھا۔ جلد جلنے سے اس کی آنکھیں اور چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ تجھے چیخیں پسند ہیں اور مجھے اس پل تیری تڑپ سکون پہنچا رہی ہے۔ یہ تو میری بیوی کی تکلیف کا حساب تھا، اب باقی حساب دینے کے لیے تیار ہو۔ جانتے بھی ہو موت کی تکلیف تمہاری ان ناقص ادویات سے کتنی جانیں گئی۔ آج رات موت کو قطرہ قطرہ رگوں میں اترتے محسوس کرنا تو شاید اندازہ ہو تجھے موت کتنی تکلیف دہ ہے۔ وہ بے سد سا تھا پر تکلیف محسوس کر رہا تھا، بالکل جیسے لمس نے کی تھی۔ تم نفرت کے قابل ہو جنگلی انسان، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہمت کر رہا تھا، جو ناممکن سی تھی کیونکہ دماغ کا نشی لیول اس کو نشی لیول پر لاتے تکلیف محسوس ہونے کے سگنل دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس۔ اپنا جملہ ادا کرتے اس کا بے سود وجود اٹھایا تھا اور صفائی سے ہاسپٹل روم پہنچا چکا تھا، جہاں چند لمحوں بعد زہریلے ڈرگز انہیل کرنے سے اس کی لنگز پوری طرح ڈیمیج قرار دیتے ڈاکٹر نے اس کی پری پلان ڈیتھ کو خودکشی کا نام دے دیا تھا۔ فون بیڈ پر پھینکتے وہ اس کی طرف بڑھا، لیپ ٹاپ اس کی گود سے نکالتے خود وہ اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ اس افتادات پر بری طرح بکھلائی تھی جو بینڈ اس کے بالوں سے نکال چکا تھا۔ سویٹ ہارٹ، اس کے بال اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ جی، اس سے نظریں چرائی تھی۔ میری بیبی گرل کے نام کیوں پاس ورڈ سے چینج کر رہی ہو؟ اسے خود پر جھکاتے پوچھا تھا۔ چند لمحے وہ شرمندہ ہوئی تھی جسے ہر بات کا پتہ چل جاتا تھا۔ کیونکہ وجدان بس میرا ہے، بیبی گرل کا بھی نہیں۔ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے وہ ہر بار کی طرح اسے مدہوش کر جاتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کو غور کر رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے مجھے؟ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ڈریسنگ پر بٹھا چکا تھا۔ مجھے دور سے دیکھتے تمہیں پرابلم ہو رہی تھی، سوچا قریب سے دیکھ لو تم۔ اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میری بیبی گرل مجھ پر ہو گئی نا؟ اس کے وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کی نظروں کو دیکھتے دوپٹہ فوری درست کر چکی تھی۔ وہ سفید کرتے میں تھا اور اتفاق سے وہ بھی سفید رنگ میں تھی۔ کرتے کے موڑے کف اور چہرے پر بڑی شیو اس وقت اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ میں ناراض ہوں لمس، اس کے گلے میں موجود پنڈت پر لب رکھتے اسے 1 سال پرانی بات سے وہ ابھی بھی چڑھاتا تھا، اور میں ہرگز نہیں مناؤں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کیا تھا اور اس ناراضگی کے بہانے کیا کچھ وصول کر چکا تھا وہ۔ میری بیٹی مجھ پہ ہونی چاہیے، لونگ اور کیئرنگ تم پہ ہرگز نہیں چاہیے۔ منہ بگاڑا تھا۔ کیوں؟ وہ مجھ پر بھی تو جا سکتی ہے، وہ چڑی تھی۔ نہیں نا، تم پر نہیں جانی چاہیے ورنہ مجھے اس پر زیادہ پیار آئے گا، پھر تم بیٹھی روتی رہو گی۔ اس کے رونے پر چوٹ کی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ نہیں، تعریف کر رہا ہوں۔ واچ اس کے آگے کی تھی۔ میں نہیں باندھ رہی، وہ خفا ہوئی تھی۔ انہیں جو ناز ہے خود پہ، نہیں وہ بے وجہ محسن، کہ جن کو ہم نے چاہا ہے وہ خود کو عام کیوں سمجھے۔ وہ جو دور جانے لگا تھا اس کی بات سنتے اس کی بازو پکڑی تھی۔ باندھ رہی ہو؟ آنکھیں سکیڑے ہتھیلی آگے کی تھی۔ اس کی واچ کلائی پر باندھتے اس پر اپنے ہونٹ رکھ چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے عمل سے اسے حیران کر دیتی تھی۔ مجھے خود میں یوں سمو لیں، جب بچھڑوں تو آپ کی خوشبو کے حوالے سے لوگ مجھے پہچان جائیں۔ وجدان، اسے زور سے گلے ملتے وہ اور ہی جہاں میں پہنچی تھی۔ جان، کیا ہوا ہے؟ تم ہمیشہ میرے پاس ہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ نفی میں گردن ہلاتے آنسو پیے تھے، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں جب تم ایسے ری ایکٹ کرتی ہو، مجھے ہرٹ نہیں کیا کرو۔ اسے خود سے لگائے وہ پریشان ہوا تھا۔ مسٹر شاہ، یو گیٹنگ لیٹ۔ مسکراتے سرایت سے بات پلٹی تھی۔
دونوں کا خیال رکھنا، شام میں ملتے ہیں۔ اس پر محبت بری نظر ڈالتے اسے ڈریسنگ سے اترنے میں مدد کی تھی۔ میڈیسن ٹائم سے لے لینا، پین ہوئی تو مجھے کال کر دینا۔ اور ون مور تھنگ، ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا، مما کو اس معاملے میں بالکل تنگ نہیں کرنا، جو کھلائیں گی کھا لو گی تم۔ از دیٹ کلیئر؟ ونس اگین آئی ریپیٹ لمس، ٹیک کیئر یور سیلف۔ وہ سنجیدہ سا اسے مسمرائز کر رہا تھا۔ اس کی انسٹرکشنز پر مسکرائی تھی وہ۔ سویٹ ہارٹ، میں بولنا بھی چاہوں تو نہ چاہ کے بھی یہ ہدایات نہیں بول سکتی۔ پچھلے 8 ماہ سے آپ مجھے 10 بار کال کر کے وقفے سے یاد دلاتے رہتے ہیں۔ آگے نہیں آ سکتی، یہیں سے اس کو سی آف کر رہی ہوں آج۔ بند آنکھوں سے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا اور ہر بار کی طرح اس کی دواؤں کے حصار میں وہ کھو سا جاتا تھا۔ میں تمہارا ہی ہوں، پھر کیوں جادو کرتی ہو مجھ پہ؟ وہ ہر بار کی طرح بس مسکرائی تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ رکھتے وہ کئی لمحے اسے حصار میں لیے تھی۔ گاڑی اس کے آفس کے سامنے رکی تھی۔ سیاہ جینس پر ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ میں سن گلاسز لگائے وہ فریش سا تھا۔ ہائے سر، ہاتھ سے اشارہ دیتے مسکراتے وہ اس کے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ اب ٹائم نہیں ہے، گرافک ڈیزائننگ کیسے کرتے وہ کل بتاؤں گی۔ فون پر ٹائم دیکھتے آفس میں موجود لڑکی سے کہا۔ جی میم۔ سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ لڑکی معنی خیز نظروں سے مسکراتے باہر چلی گئی تھی۔ ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ دل سے جانا دل کا۔ اس کی گمبھیر آواز سے وہ جو لیپ ٹاپ پر جھکی تھی، مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے سر اٹھایا تھا، جو دونوں ہاتھ اس کی چیئر کے دائیں بائیں ٹکاتے اس پر جھکا سا تھا۔ اس کے ہارڈ پرفیوم کی مہک اسے موجودہ لمحات میں واپس لائی تھی۔ لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں وہ اتنے ویلے ترین ہیں۔ بال کان کے پیچھے اڑیستے اسی کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا تھا۔ کیا کریں، لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، ہونس آنکھوں میں محبت کا جہان لیے۔ اس دل کا کچھ کرنا پڑے گا، بہت بگڑ گیا ہے یہ۔ وہ باقاعدہ چیئر سے اٹھی تھی اب۔ ایک ان کا چشمہ اوپر سے ادائیں، ہائے نہ کریں ہم تو پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ خالص لوفرانہ انداز تھا۔ سٹرینج، میرا شوہر اپنی بیوی پر ہی ٹھڑک جاڑتا ہے۔ وہ جانے کی تیاری کرتے اپنی چیزیں سمیٹتے بول رہی تھی۔ تمہارے نزدیک میری محبت ٹھڑک ہے تو بتاؤ پھر محبت کیا ہے؟ اب مراد کو غصہ سا آیا تھا۔ میرے خیال سے حقیقی محبتیں آسان نہیں ہوتی، اور جو آسان ہوتی ہیں وہ حقیقی محبتیں نہیں ہوتی۔ روز روز آفس نہیں آیا کرو۔ اگر تم پولیس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا رعب میرے آفس میں بھی جماؤ۔ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ خیر، ابھی میں فری ہوں، چلو کبھی جو مجھ سے محبت سے تم بات کر لو، مراد نے سافٹ ویئر ہاؤس سے اس کے ساتھ نکلتے کہا تھا۔ ضروری نہیں کہ محبت ہونے کا واویلا کیا جائے، شور مچایا جائے۔ ہم اپنے عمل سے بھی کسی کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ محبت جذبات کی وہ خالص قسم ہے جس میں بغیر کسی مفاد کے آپ اس شخص کو چاہتے ہو، چاہے بدلے میں اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ بلو جینس پر بلو کڑھائی والے اورنج کلر کے کرتے پر سفید باریک دوپٹہ، جس کے کناروں پر سفید باریک کروشے کی لیس لگی تھی، وہ ڈیسنٹ طریقے سے اوڑھے تھی۔ چشمہ درست کرتے اس کی شخصیت میں نکھار اور ٹھہراؤ سا تھا۔ بات بدلنا کوئی تم سے سیکھے، مراد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے کہا۔ آج ڈرائیو میں کروں گی۔ چابی اس کے ہاتھ سے اچکی تھی۔ لائسنس نہیں ہے تمہارا، میں ہی کروں گا، باہر آؤ۔ اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ جب میرے پاس میرا اپنا گورنمنٹ کا آفیسر ہے تو مجھے لائسنس کی کیا ضرورت؟ اس کا کالر درست کرتے، خوش آمد کی انتہا کرتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اچھا، ایسی چیزوں میں تمہیں شوہر یاد آتا ہے؟ میری ڈیمانڈ پوری کرتے وقت تم ہری جھنڈی دکھا دیتی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹس دو، رائٹس لو، باہر آؤ فوری۔ تم بیٹھ رہے ہو یا نہیں؟
یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں پھر؟ رکشوں اور بسوں میں خوار ہوتے رہنا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کرتی اسے دھمکی دی تھی۔ نہ چارہ اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ اس گزشتہ 1 سال میں ان کے درمیان بہت کچھ بدل چکا تھا۔ مراد کے گرفتار ہونے سے مریم کو دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مراد کی محبت اپنے لیے محسوس کرتے بس وہ تنہائی میں مسکراتی تھی، مگر اسے بتا کر وہ کبھی بھی اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر مسکراتی نظر ڈالی تھی۔ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سے کپڑوں پر بڑی سی سندھی کڑھائی والی بلو شال سے اپنے وجود کو ڈھکے وہ گرے آنکھوں والی لڑکی مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس سادے سے حلیے میں بھی وہ حسن کی مثال لگ رہی تھی، یا شاید اس میں آئی کوئی تبدیلی کا اثر تھا۔ میں ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کو ہی مس کر رہی تھی آپی۔ وہ مسکراتے فوری سے لاؤنج میں ان کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے آئی تھی۔ آرام سے لمز۔ اس کی تیزی دیکھ صدف نے گھبراتے ٹوکا تھا، جس کی ڈیلیوری کے بس لاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ جی مما، وہ شرمندہ ہوئی، جو اس سے انسٹرکشنز دیتی رہتی تھی۔ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے وہ اس سے حال چال پوچھنے کے بعد بیبی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے دیں اسے۔ صدف کی گود سے 4 ماہ کی گلابی سی بچی اپنی گود میں لی تھی۔ یہ مزید کیوٹ ہو گئی ہے، میرا گلابی بچہ۔ اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی لمز بس پاگل ہو جاتی تھی۔ اب بھی اسے چومتے ہر بار کی طرح وہ کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی۔ تم پر گئی ہے نا؟ وانیا نے مسکراتے سے دیکھا، جو خود ان خوبصورت مراحل سے گزر رہی تھی۔ مجھے بے چینی سے انتظار ہے اس لمحے کا۔ اس کے گمبھیر سرگوشی اپنے آس پاس محسوس ہوتے وہ جی جان سے شرمائی تھی۔ تم کو چاہنے کی وجہ کچھ بھی نہیں، عشق کی فطرت ہے بے وجہ ہونا۔ اللہ، یہ میرا روم ہے آنٹی، آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا؟ اتنا المزڈیٹ میرا شوہر۔ روم میں داخل ہوتے بری طرح سے سر چکرایا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکتے اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ صبح پورا روم وہ صاف ستھرے طریقے سے آفس چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب وہی روم اسے منظریں پیش کر رہا تھا جن ناچ کر گئے ہوں۔ ساری بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے تک پہنچی تھی۔ گیلا ٹاول صوفے پر پڑا تھا۔ بکھرا ڈریسنگ، کل اس کی 3 سے 4 جینز شرٹس اس نے پریس کی تھی، جو اس ٹائم ساری ہینگر سے باہر صوفے پر بکھری پڑی تھی۔ مراد، کیوں چلا رہی ہو؟ آتے ساتھ وہ کان میں انگلی مارتے اندر داخل ہوتے انجان بنا تھا۔ واٹ از دس؟ وہ ہاتھ سے چاروں اطراف اشارہ کرتے آگ بگولا ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔ سارا روم صاف کرو گے تم نا؟ میں تمہارے کپڑے پریس کروں گی، نہ کوئی کام کروں گی۔ نوکر سمجھا ہے مجھے؟ اگر میں اپنی رسپانسبلٹیز اپنی ٹف روٹین میں بھی انجام دے رہی ہوں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ گاڑی ہمیشہ 2 پہیوں سے چلتی ہے، 1 سے نہیں۔ کچھ دیر پہلے کی سنجیدگی بلائے وہ غصے سے تپ چکی تھی۔ تمہیں بھی کہاں آیا پھر منانے کا ہنر؟ تم ملنے بھی آئی ہو تو بال باندھ کر۔ اس کے بال کیچر سے آزاد کرتے ازلی بے نیازی سے بات بدلتے اسے سلگھا رہا تھا۔ بند کرو اپنا ٹھڑک پن۔ 2 منٹ مراد، مجھے صاف چاہیے میرا روم، ورنہ انگلی سے وارن کرتے اسے دھمکایا تھا۔ تم میری بات مانتی ہو؟ جاؤ، نہیں کر رہا۔ کیا کرو گی؟ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں ڈہ گیا تھا۔ مراد، تم کیوں اتنے بدتمیز ہو؟ کہیں سے بھی مجھے تم ایک سینئر پولیس والے نہیں لگتے۔ تمہارے محکمے پر تف ہے جو تمہیں برداشت کرتے ہیں۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھتے وہ تھکی ہوئی سی پہلے پیر پٹکتے ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جان، تمہیں جلد جیل لے جا کر ثبوت دوں گا۔ وہ پھر بھی ڈٹھائی کا ہی مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے ابھی سوئی ہے، تنگ نہیں کریں۔ اس کو نیند میں چومتے ٹوکا تھا۔ یار، میں جب بھی آؤں یہ سوئی ہوتی ہے۔ وہ خفا سا ہوا تھا۔ تاہا سیم ٹائم یو بیہیو لائک اے بیبی۔ وہ لمز بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مسکراتے اس کو کوٹ صوفے سے اٹھاتے وہ ہینگ کرتے لمز کو بھی سوچتے بول رہی تھی، جو آج بمشکل تاہا کی ضد سے وہاں سے واپس آئی تھی، ورنہ لمز اسے کسی صورت نہیں آنے دے رہی تھی۔ ڈنر کرنا ہے آپ نے؟ اس کے پاس آئی تھی وہ۔ نہیں، بس کچھ اور پلان ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔
بس آپ کو کھانا ہے۔ وہ جو سنجیدہ سی اس کو سن رہی تھی، اس کی بات سے سٹاتے 2 قدم دور ہوتے اٹھی تھی۔ 2 قدم کا فاصلہ رکھے، چلے فریش ہوں جا کر، جلدی، کوئی فضول حرکت نہیں۔ انگلی سے وارن کرتے اس کے کپڑے اس کو تھمائے تھے۔ کپڑے تھماتے وہ فرما برداری سے اٹھا تھا، سونے کی کوشش بھی نہیں کرنا تاہا کہ جان I will come after 10 minutes۔ واش روم سے جھانکتے ایک بار پھر اس کا سانس روکا تھا۔ وہ فوری سے پہلے لائٹ آف کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ سیاہ قمیض میں بے ترتیب بالوں کی بنی چٹیاں میں واش روم سے نم گلابی سا چہرہ تھپتھپاتے باہر نکلی تھی۔ طبیعت میں شام سے شدید بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو لمبے لمبے سانس لے کر پرسکون کیا تھا۔ اس کے وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، جہاں اس کی دھڑکن کے ساتھ اس کی اولاد کی دھڑکن جڑی تھی۔ نظر اچانک خود پر کسی کی گھڑی ہوئی نظریں محسوس کرتے اٹھی تھی۔ سامنے اس کا شوہر ہمیشہ کی طرح اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑائی، اپنا وجود اسے دوپٹے کے بغیر اس کے سامنے اس حال میں فی الحال شرمندہ کر گیا تھا۔ اس کی نظریں جہاں اس کے لیے محبتوں کا جہان آباد ہوتا، ان میں دیکھنے سے ابھی بھی اس کی گرے آنکھیں گڑبڑا جاتی تھی۔ ایسے نہیں دیکھے، تکلیف بھلائی خفگی سے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ کیسے دیکھوں پھر؟ مسکراتے اسے تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اس نے بھی قدم بڑھائے تھے۔ میری روح میں جو اتر سکے وہ محبتیں مجھے چاہیے، جو سراب ہوں نہ عذاب ہوں وہ رفاقتیں مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہو تم؟ اسے خود سے لگائے اس کے بال چومتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کف لنکس کھولتے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کچھ ٹائم گارڈن میں واک کرتے ہیں۔ میں تھکی ہوں وجدان، آج نہیں۔ اس کی واچ ڈریسنگ کے ڈرا میں رکھتے وہ بیزار سی تھی۔ اس 1 سال میں وجدان کی پروموشن ہو گئی تھی۔ لمز اس کی بے شمار محبتیں، چاہتیں اور شدتیں اپنے دامن میں سمیٹ چکی تھی۔ اس سب میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ وہ اس سے شرمانا بھی اب کافی حد تک کم کر چکی تھی۔ اچھا تم لیٹو، کچھ کھایا تم نے؟ کبرڈ سے سبز ٹی شرٹ نکالتے صوفے پر رکھی تھی۔ ڈنر کیا تھا پلیز، اب بالکل دل نہیں ہے۔ وہ آہستہ سٹیپ لیتے بیڈ تک گئی تھی۔ گیلے بال ہاتھوں سے سنوارتے روم کی لائٹ آف کرتے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ وہ بیڈ پر آیا تھا جہاں وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کو اپنے حصار میں لیتے اس پر خود کمفرٹر درست کیا تھا۔ وجدان اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے سے بلایا تھا۔ جی؟ اس کی حرکت پر مسکراتے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کیا تھا۔ اگر میں ان سب میں مر گئی تو؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ وہ جو اس کا سرخ و سفید ہاتھ دیکھ رہا تھا، جو اس کنڈیشن کی وجہ سے تھوڑا سا سوجن لیے ہوئے تھا اور ارتکاز ٹوٹا تھا۔ واٹ تم کیا کیا سوچتی ہو لمز؟ وہ یکدم پریشان ہوتے اس پر جھکا تھا، جو اکثر یہ الفاظ ادا کرتی تھی۔ آئی کانٹ وجدان، مجھے پتہ نہیں۔ وہ اسے چاہ کے بھی اپنے دل کی بات نہیں بتا پا رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا، پھر بھی خوف۔ اس کی بات اچکتے وہ اس کے ماتھے کو چوم چکا تھا۔ لمز کو اس لمحے خود میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ بیبی ہے، تمہیں ہرگز دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہوں گا۔ صبح بھی وہ اس طرح کی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ آئی لو یو وجدان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی اولاد کو محسوس کرنا ہے۔ اس کے سینے میں آنسو لائے وہ چھپی سی تھی۔ شش، بس ایسے کوئی ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، کہو گی تو تمہارے ساتھ ڈلیوری کے دوران بھی رہوں گا۔ اس کے براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے سنوارے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ اسے سوچوں میں چھوڑ کر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جو نیند میں بھی سینے سے اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑے تھی۔ تم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو وجدان کی جان۔ اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لایا تھا۔ رات کے کسی پہر تکلیف سے آنکھیں کھلی تھی، آنکھیں کھسمساتے کھول لی تھی۔ تکلیف کی شدت محسوس کرتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں نظر ساتھ والی سلوٹ زدہ خالی جگہ پر پڑی تھی۔ وجدان اس کو کراہتے بلایا تھا۔ وہ نہیں سن سکا، شاید اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتے بستر سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ اسٹڈی روم کی لائٹ آن دیکھ دیوار کا سہارا لیتے وہ ہمت کر رہی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھتی، لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس تکلیف کی سوئی جاگی کیفیت میں وہ اپنی سرخ کڑھائی والے سیاہ ٹراؤزر میں بری طرح الجھی تھی۔
وجدان، اس کی فلک شگاف چیخ گونجی تھی۔ وجدان جو اس کی نیند کا خیال کرتے چند لمحے پہلے فون سننے اسٹڈی روم میں گیا تھا، تیزی سے باہر لپکا۔ اس کو دیکھ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ یہ کچھ چیزیں آپ کی مسز کی، اس کا پنڈت اور انگوٹھی اس کے حوالے کیا تھا۔ اندر کوئی میل ڈاکٹر یا کوئی بھی اور نہیں جائے گا، سارا سٹاف فیمیل ہوگا۔ گوٹ دیٹ؟ جی آپ بے فکر رہیں، نرس نے یقین دہانی کرائی تھی۔ وہ اس وقت پرائیویٹ کلینک کے سنسان کوارڈ کی دیوار سے ٹیک لگائے تھا۔ چند لمحے پہلے شدید تکلیف میں مبتلا تھی وہ، پورا راستہ وہ اسے بمشکل سنبھالے تھا۔ اس کا خوف اس لمحے اس کی سوچ مفلوج کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تم پر بہت جلد ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس کی چیزوں کو دیکھتے اندر موجود اس کی رگے جاں کے لیے اس کی ننھی جان بھی آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا، حیران ہوں کس وقت نہیں مانگا اس کو۔ طویل خاموشی میں فون کی رنگ ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ بتانا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ کون سے ہاسپٹل ہو؟ تمہارے ڈیڈ اور میں آ رہے ہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ بہت جلدی گھر سے نکلا تھا۔ صدف کی فکر مند سی آواز سے انہیں ہاسپٹل کا نام بتاتے وہ فون بند کرنے کو تھا۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہے۔ مٹھی زور سے بند کرتے کھول لی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد وہ ڈاکٹر کے کیبن سے نکلا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ اس لمحے ضبط کے کس امتحان سے گزر رہا ہے۔ وہ بے تاثر تھا۔ ٹھیک ہے وہ، صدف کو اپنے قریب پریشان آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ کیوں چھپایا آپ دونوں نے مجھ سے؟ وہ کرب کی انتہا پر تھا۔ وہ کیسے اس کے معاملے میں انجان رہا تھا؟ ایسے تو نہیں وہ خوف زدہ تھی؟ وجدان؟ صدف اس کے سرد لہجے سے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ جانتی ہیں اندر کس حال میں ہے وہ؟ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے میرا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ اس کا خوف زدہ ہونا وہ کیسے نہیں سمجھ سکا تھا؟ وجدان، ایک ماں کو تم خود غرض کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے الفاظوں میں الجھی تھی۔ 2 دفعہ میں زندگی میں بے بس ہوا ہوں اور دونوں دفعہ وجہ وہ بنی ہے۔ اس بار اسے سزا ضرور دوں گا۔ کہاں جا رہے ہو وجدان؟ اسے ضرورت ہے تمہاری اور ہم سب کی دعاؤں کی، پر مجھے فی الحال اس کی نہیں ہے۔ اس کا سرد ٹوٹا لہجہ انہیں بھی پریشان کر رہا تھا۔ اللہ میری بیٹی کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ وہ اللہ سے دعا گو تھی۔ کچھ ٹائم بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لینا۔ وہ اس کی انسنی کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ ڈرپس لگا ہاتھ مزید سوجا سا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں پلاہٹ سے تھی۔ وہ اس لمحے اسے بے ہوشی میں بھی شدید تکلیف محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بالکل پاس تھا۔ چند سانحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے نرمی سے ہونٹ رکھے تھے۔ الحمدللہ، آئی ایم بلیسڈ۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کھوسا گیا تھا۔ جلد ہی اسی چہرے پر سختی نمودار ہو گئی تھی۔ انہی قدموں سے اس کی وارڈ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اس لمحے یہ 5 الفاظ انہیں دنیا کے سب سے خوبصورت الفاظ لگے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے گئے تھے۔ آخر یہ ان کی جان سے پیارے بیٹے کی اولاد تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کمبل میں لپٹی سرخ و سفید رنگت کی نرم سی گڑیا نرس نے ان کے حوالے کی تھی۔ صدف اسے چومتے اس کے بارے میں بھول ہی گئی تھی۔ میری بہو؟ دل پر جبر کرتے پوچھا تھا۔ وہ اس کے حال سے شروع سے ہی واقف تھی۔ شی از فائن، انڈر آبزرویشن ہے ابھی۔ شکر ادا کرتے ایک نظر ارد گرد اس کے باپ کو ڈھونڈنا چاہا تھا جو یہاں نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بچی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لمس یہ تم پر ہے، بہت پیاری ہے، اس کی آنکھیں بھی تم پر ہیں۔ وانیا کی مسکراتی آواز مندی کھلتی آنکھیں کھولتے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے طاہا کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ بس بچہ، وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے اس نے اس کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ وہ کہاں تھا جسے سب سے زیادہ اس پل کا انتظار تھا؟ پر وہ تو اسے روم میں کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ احمد شاہ نے اس کے کان میں اذان دی تھی۔ صدف، وانیا اور احمد شاہ اس کو پیار کرنے میں مصروف تھے۔ لمس، اس کا نام کیا سوچا ہے؟ وانیا نے اس کو لے کر ٹہلتے پوچھا تھا۔ اس کے بابا نے سوچا ہوا ہے آپی۔ عنایا وجدان شاہ، وہ دہراتے مسکرائی تھی۔ کیوٹ، بالکل اس کے جیسا۔ ویسے وجدان بھائی کہاں ہے؟ مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئے۔
لمز نے صدف کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے دوبارہ رونے پر صدف اسے اس کی ماں کے قریب لائی تھی۔ ماما وجدان! نکاہت زدہ آواز سنتے صدف نے اسے کوسا تھا جو اس لمحے وہاں اس کے پاس نہیں تھا۔ لمز اسے گود میں لو۔ ماما وجدان کہاں ہے؟ اس کی سوئی تو اس میں ہی اٹکی تھی۔ اسے میں بیچتی ہوں، اسے بمشکل بہلاتے، سہارا دیتے، بچی اس کے حوالے کرتے۔ وہ ہدایات دے رہی تھی لیکن وہ اس لمحے وہاں ہوتی تو کچھ سنتی نہ۔ اگر تم نہ آئے تو میں وعدہ کر رہی ہوں وجدان، تمہیں دوبارہ اس سے ملنے نہیں دوں گی۔ سن لو اور سمجھ بھی لو میری بات۔ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ شام کے سائے کچھ لمحوں بعد اپنے پر پھیلانے کو تھے۔ بہار کے موسم کی خوشگواریت محسوس کرتے وہ روح میں سکون سا اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر ریلنگ کے قریب کھڑی گرم کافی کے گھونٹ حلق میں اتارتے گزرے ایک سال میں اپنی زندگی کی خوبصورتی سوچ رہی تھی۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ کچھ فیصلے زندگی کے لیے بہترین ہوتے ہیں، یہ اندازہ اسے اس سال میں بخوبی ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا وہ ایک عام سی لڑکی کسی کے لیے خاص ہو سکتی ہے۔ کبھی تو مل پہلی ملاقات کی طرح، بگڑا ہی رہتا ہے کیوں حالات کی طرح۔ وہ ایک شخص جان سے پیارا لگے، وقت تو دیتا ہے مگر خیرات کی طرح۔ وہ ان سب میں کھوئی تھی جب اسے اپنے پیچھے محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آئی لو یو۔ اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ اس کے حصار میں ہی پلٹی تھی۔ تھینک یو، ہر بار کی طرح وہ جواب دیتے مسکرائی تھی۔ مجھے جواب کب ملے گا؟ اس کے ہاتھ سے اس کی آدھی بچی کافی لیتے وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے اسے نظروں کے حصار میں لیے اب کب سے گھونٹ پڑ رہا تھا؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ میری سادگی دیکھو، میں نے محبت میں اظہار کا ڈپارٹمنٹ صرف تمہیں دیا ہے۔ تمہیں تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے۔ خالی کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ پاس پڑی چیئر پر رکھا تھا۔ تم نے مجھ سے گن پوائنٹ پر اظہار کروایا تھا، وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ تمہیں میں پہلے ہی اچھی لگتی تھی مراد جہانگیر، گن پوائنٹ تو بس بہانہ تھا۔ وہ اترائی تھی۔ ان سب میں اس کے تیکھے سے ناک میں موجود ایک باریک سا اس کی فرمائش پر ناک کی زینت بنایا جگمگاتا تانگ ہمیشہ اس کی توجہ کھینچتا تھا۔ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتے جھکتے اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھو چکا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وجدان مجھ سے آگے نکل گیا ہے، ہم ترقی کب کر رہے ہیں مریم؟ اسے اپنی طرف کھینچتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی لیکن سمجھتے کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ جان، وہ بھی اتنی سنجیدگی سے بولی تھی جبکہ مراد اس طرز مخاطب پر حیران ہوا تھا۔ قسم سے میرے پاس بیبی ایپ نہیں ہے جس میں آپ کو کھیلنے کے لیے 1 عدد بیبی انسٹال کر دیتی۔ مریم کی مسکراتی آواز سے مراد نے دانت کھچکچائے تھے۔ سیدھا جواب کبھی تم سے مجھے ملا ہے؟ اس کی کسی بھی بات پر شرمانا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی حاضر جوابی والی عادت سے وہ تنگ تھا۔ تو اب تم خود سوچو یار، حد ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے درمیان ہوتی پیار محبت والی میں گفتگو، تم سنجیدگی لا سکتی ہو؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں گھر میں ٹھہرا شوہر بھی دوسری ساس کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو مراد، میرا دھیان کبھی پیار محبت کی طرف گیا ہی نہیں۔ چند لمحے وہ اس کی حسرت سے دیکھتی رہی۔ چلو پھر تباہ کیا سننا چاہتے ہو تم؟ اس کی گردن میں موجود بازو حائل کرتے ایک احسان کرتے پوچھا تھا۔ تمہیں مجھے منانے کے ہنر کبھی نہیں آ سکتے مریم، اسے خود سے دور کیا تھا۔ پیارے شوہر، بہت شکوے ہیں تمہیں مجھ سے، پر اب کیا کر سکتی ہوں؟ تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اس کی بات سے سرایت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سنجیدگی ہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ جلنا تو دور، وہ خود اسے آفر کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے کیوں ہوگا؟ جب اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ مراد اس کی کمال بے نیازی سے عیش عیش کر اٹھا۔ فی الحال میرا دل چاہ رہا ہے کہ دانستہ بات ادھوری چھوڑتے اسے سبق سکھانا تھا۔ کیا چاہ رہا ہے؟
میرا دل چاہ رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسے بازوؤں میں بڑھتے معنی خیز لہجے میں سرگوشی کرتے سیڑھیوں سے نیچے قدم بڑھائے تھے۔ تم ایک نمبر کے آوارہ ہو، اتنی سنجیدہ گفتگو میں بھی تم ٹھڑک جاڑنا نہیں بھولتے۔ وہ ہر بار کی طرح اس کی گرفت میں اسے لقب نوازنے سے نہیں بھولی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم بعد میں ٹھرکی، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا کہلواؤں گا۔ تمہاری انرجی ویسٹ ہوگی مزید، ابھی خود کو نہیں تھکاؤ۔ روم میں لاتے اسے مزید سلگایا تھا، شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے منہ پر اچھالی تھی۔ تم کتنے بدتمیز ہو مراد، اس کی شرٹ چہرے سے پرے ہٹاتے وہ اچھالتے جی بھر کر کڑی تھی۔ شش، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ جھکا تھا۔ اگلے لمحے خود پر جھکا دیکھ مریم کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ مریم، میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی ہوں مجھ جیسے بدتمیز، جو اپنی منہ پھٹ ماں کی ناک میں ہر وقت دم کریں، جبکہ وہ صرف اس کی انتہا درجے کی بے باکیوں پر کڑے گھونٹ بھرتی رہ گئی تھی۔ صدف، وانیا اور احمد شاہ، اس وقت اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ دیکھ رہی ہو انایا، آپ کے بابا مما سے ملنے بھی نہیں آئے۔ اس کی گود میں لیتے وہ اس وقت دنیا جہاں کا سکون محسوس کر رہی تھی۔ ویلکم مائی لو، اس کے گود سے اس کو لیا تھا جو اسے نظر اندازہ نہیں کر سکی وہ کب اندر آیا۔ وجدان، مجھے تو دیں اسے۔ وہ کافی لمحات سرد رویہ اپنائے اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف تھا۔ لمز کو اب اس کی اگنورنس پر رونا آیا تھا۔ وجدان، نہیں کرے میرے ساتھ۔ آنسو اب تیزی سے گال پر لڑک رہے تھے۔ اس کے آنسو اس کی حالت اسے پگھلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیبی کوٹ میں ڈالتے وہ اس کے روبرو ہوا تھا۔ اس کو دیکھا جو ہاسپٹل کے سفید سوٹ میں تکلیف دبائے بمشکل تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھنے کی صحیح کیے تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا تم نے؟ اس کی سختی افورڈ کرنے کی حالت میں وہ ہرگز نہیں تھی۔ ضبط کرتے وہ فوری اس سے دور ہوا تھا۔ شاہ، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ روتے بولی۔ تم مجھے ہرٹ نہ کرتے، ہرٹ کر چکی ہو لمز۔ میری بات تو سن لیں۔ نہیں سننی مجھے، جسٹ شٹ یور ماؤتھ مسز وجدان۔ اتنے غصے میں بھی اپنی ذات کے ساتھ اس کا حوالہ دیتے وہ روتے بھی مسکرائی تھی۔ کبھی کبھی آپ پر بہت زیادہ والا پیار آتا ہے مجھے مسٹر شاہ، وہ اس کی بات سے بے نیاز بنتے بولی تھی۔ مذاق سمجھ رہی ہو تم؟ وہ دہاڑا تھا۔ خوف زدہ ہوئی تھی اسے آج اپنے معاملے میں پھر سے وہی شدت پسند وجدان نظر آیا تھا۔ تمہاری جان جا سکتی تھی، گاڈ ڈیم اٹ۔ تمہیں میرا کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپائی تم نے؟ وہ خود پر ضبط کیے تھا۔ وجدان، وہ بے بس ہوئی تھی۔ مجھے نہیں بلاؤ لمز، آئی جسٹ، خود کو سخت الفاظ کہنے سے وہ باز رکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہماری بیٹی بھی ٹھیک ہے، مجھے اللہ پر یقین تھا۔ ہاں بس خوف زدہ ضرور تھی۔ مجھے بے رخی نہیں دکھائے، میری کنڈیشن کا خیال کر لیں پلیز۔ اس کے بازو سے ماتھا ٹکائے وہ روتے بے حال سی ہو رہی تھی۔ آپ کی بیوی کے کیس میں کافی کمپلیکیشنز تھیں، یہ بیبی ابھی وہ کنسیو نہیں کر سکتی تھی، ہم نے انہیں وارن کیا تھا، لیکن وہ بس ضد تھی، اوپر سے وہ منہ کے بل گری ہیں۔ فیکٹ از فیکٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی بریو یور سیلف۔ ڈاکٹر کے کیبن میں اس کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ ڈاکٹر، سیو ہر پلیز۔ دونوں میں سے ایک؟ وچ ون مسٹر وجدان؟ ایک روح کا سکون تھی تو دوسری وہ جس کے خواب اس نے سجائے تھے۔ چند سانحے وہ سوچتا رہا۔ میں دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتا ڈاکٹر، ہرگز نہیں۔ یہ معاملہ اس کی سوچ سے باہر تھا اور ذمہ دار وہ اسے سمجھ رہا تھا جو اسے اس موڑ پر لائی تھی۔ میں آپ کی حالت سمجھ رہی ہوں، پھر بھی آپ کو یہاں سائن کرنے ہوں گے۔ وہ پروفیشنلی انداز میں اس کے آگے پیپر رکھ چکی تھی۔ میری بیٹی کی پکچر سب سے پہلے مجھے سینڈ کرنا۔ آپ کی ڈائل لسٹ میں میرا پہلا نمبر ہے۔ اس کے ٹیبل پر پڑے فون پر اپنے نمبر پر بیل دی تھی، جبکہ ڈاکٹر کو اس کی دماغی حالت پر تشبیہ ہوا تھا۔ آپ کوشش کریں گے، میں دعا کروں گا خدا کہ مجھے اپنی دعا پر یقین ہے۔ وہ اپنے جذبات پر جبر کیے تھا۔ فیکٹ از فیکٹ، ڈاکٹر نے اپنی بات پر زور دیا تھا، اور مجھے میریکل معجزوں پر یقین ہے۔ کیبن کا گلاس ڈور دھکیلتے وہ باہر جا چکا تھا۔ آئی وش میں ان دونوں کو بچا لوں اور سب سے پہلی پکچر تمہیں بھیجوں، ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ یو نو واٹ، میری سانسیں آپ سے ہیں، آپ اس بیبی کو لے کر
ایکسائٹیڈ تھے وجدان. آئی کانٹ، مجھ سے نہیں. اور میں کہاں ہوں ان سب میں. اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے. وہ ہلکا سا کراہتے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی. میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھے دور نہیں کریں. خدا کے لیے رحم کریں مجھ پہ. ان سب میں بیبی رونا شروع ہو چکی تھی. وہ دونوں اپنی لڑائی میں اس طرح متوجہ ہوئے تھے. اس نے بازو پھیلائی تھی. نہیں دوں گا تمہیں، ہرگز نہیں. بچی کو خود سے لگایا تھا. وہ رو رہی ہے، بھوک لگی ہے، اسے دے دے مجھے. ابھی پھر آپ پیار کر لینا، نہیں روکوں گی میں. لمس نے منت کی تھی. مما کے پاس جانا ہے بیبی؟ اس کے ہاتھ چہرہ چومتے اس سے پوچھ رہا تھا. اچانک اس کی ذرا سی آنکھیں ہوا ہوئیں. وہ ہو بہو اس کے عشق پر تھی. وہ اس کی آنکھوں کو چوم چکا تھا اور لمس مسکرائی تھی، جبکہ بچی مزید رونا شروع ہو چکی تھی. بیبی ڈیڈ آپ کی مما کو نہیں دیں گے. وہ مجھے ہمیشہ اپنی حرکتوں سے ڈسٹرب کرتی ہے. کچھ ٹائم بعد وہ گلابی سی بچی لمس کی گود میں سو چکی تھی، جسے وہ مشکل اس کے باپ نے اس کے حوالے کیا تھا. اسے کوٹ میں ڈالتے وہ اپنی تکلیف دبا رہی تھی. ختم ہوئی ڈرپ کی سوئی خود سے کھینچ کر علیحدہ کی تھی. اس عمل سے خون کی ایک بوند اس کی بازو پر نمودار ہوئی تھی. پر ابھی پرواہ کسے تھی. بامشکل بیڈ سے اٹھتے وہ وہاں گئی تھی جہاں وہ بے ترتیب سا صوفے پر بیٹھے بیٹھے سویا تھا. اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکایا تھا. وہ نیند میں نہیں تھا، بس آنکھ لگی تھی جو اس کے قریب آنے سے فوری کھل چکی تھی. آئی لو مائی ہسبینڈ. میں جانتی ہوں وجدان مجھے تکلیف دے سکتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے ہرگز تکلیف نہیں دے سکتا. اس کو خود سے دور کرتا ہاتھ اس کی بات سے تھما تھا. کیوں کیا تھا تم نے ایسا؟ تم جانتی ہو کس کرب سے گزرا ہوں میں لمس. اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تھا. آئی ایم سوری. میں ٹھیک ہوں نا؟ آپ کی بیبی گرل بھی ٹھیک؟ پھر اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے. جانتی ہو پچھلے 3 گھنٹے کس عذاب سے گزرا ہوں؟ اس کا چہرہ تھامتے اس کے ماتھے سے سر ٹکائے کئی لمحوں پر محیط بے چین دل سے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی. آپ نے مجھ پر شاؤٹ کیا. یو ڈیزرو دیٹ. وہ دور ہوتا جب اس کا ہاتھ تھاما تھا. بیٹی کے لیے اتنا ڈھیر سارا پیار، ماں کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ مدے پر آئی تھی. ابھی وہ ترسی تھی اسے محسوس کرنے کو. وہ بامشکل بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ اسے سہارا دیتے اپنے تشنیع لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے. میری جان وجدان سے ہے. اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے وہ نم ہوتی آنکھوں سے بولی تھی. اور وجدان کی زندگی لمس سے ہے. اس کی نم ہوتی آنکھوں کو چوما تھا. تھینک یو فار دس پریشیس گفٹ. وہ سوئی ہوئی بچی کو اپنے بازوں میں بھرے اس کے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھا تھا. لمس نے مسکراتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے اپنا سر ٹکایا تھا. وہ اسے گود میں لیے تھا. سفید نرم کمبل میں لپٹی گلابی گالوں والی بچی جو سفید نرم سے کپڑوں میں ملبوس تھی ہو بہو اس کی کاربن کاپی تھی. ہاں، ڈمپل کا وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا ابھی. لمس بس اس کی خوشی محسوس کر رہی تھی جو باپ کی گود میں پرسکون آنکھیں مودے تھی. ایسے نہیں دیکھے، نظر لگ جائے گی. اس کا ذہن اپنی طرف متوجہ کرایا تھا. میں تم دونوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس سے نظر نہیں لگتی. وہ اپنی بیٹی کے نرم و نازک نقوش پر نرمی سے پیار جتا رہا تھا. وہ بس مسکرائی تھی. اس کے معاملے میں وہ جتنا شدت پسند تھا اس کے لیے اتنا ہی نرم تھا. آج میں مکمل ہوں وجدان. وہ اس کے بیڈ پر ساتھ بیٹھا تھا. اس کے کندھے سے سر ٹکاتے وہ رگوں میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی.